تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مذہب نے جگہ 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 اتنی پابندیاں لگائی ہیں، ان پابندیوں کی وجہ سے جو الحاد پرست لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، جو آزادی کے قائل ہیں، وہ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے کہ یار یہ سائیڈ پہ رکھو، کتے اور گائے میں ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مذہب کو تو نکالا، ریاست کے قانون کو نہیں نکالا انہوں نے۔ کیوں؟ ریاست کو وہ بھی مانتے ہیں کہ ریاست کے قانون کو فالو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ریاست چھوڑے گی نہیں، آپ بغاوت کا کیس کر کے اندر کر دے گی۔ تبھی قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مذہبی پابندیوں کو نہیں مانتے، اس کی وجہ ان کی وہ کتابیں نہیں ہیں، ان کے وہ دلائل نہیں ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کے قانون کو توڑنے میں خطرہ ہے کہ ریاست انتقام لے گی۔ خدا کے قانون کو توڑنے میں یہ مطمئن ہے کہ کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا انتقام آخرت میں ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں آخرت ڈے آف ججمنٹ ہے بھی یا نہیں ہے، بل ہم منہا عمون۔ آگے قرآن کہتے ہیں نا 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 نا، شک میں نہیں ہے، آخرت کے بارے میں جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں، غور کرتے ہی نہیں ہیں۔ غور کریں تو آخرت پر بھی یقین ہو جائے ان کو۔ کیا زبردست آیت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ فوراً نہیں ہے نا، سامنے نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ آپ غور کرنا شروع کریں نا ایک دفعہ، تو پھر آپ کو اگلے اسٹیپ پہ جانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے اگلے اسٹیپ پہ جانا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس سے اگلے اسٹیپ پہ، اور آپ کو پتہ ہے آخر میں آ کے پھنس سکتا ہوں، پہلے اسٹیپ سے ہی غور کرنا چھوڑ دو۔ یہ قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے بل ہم منہا عمون، یہ آخرت کے معاملے میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے ان کو کہ یقین ہے، اگر غور کریں تو یقین ہو جائے کہ آخرت ہوگی۔ کیسے یقین ہو جائے وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ گورا بھی اگر غور کرے نا آخرت کے بارے میں، اسٹیپ بائی اسٹیپ غور کرے، اس کو بھی یقین آئے گا کہ ڈے آف ججمنٹ ہے، ایک دن ہے جس میں خدا حساب لے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ غور و فکر نہیں کرتے، جان کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ دنیا کی عیاشیوں اور مستیوں میں کوئی فرق نہ آئے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن کی اس آیت کو سمجھانے کے لیے۔ میرے بیان پر اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، پورے بیان میں آیت ایک پڑھتے ہو، ایران توران بہت کر رہے ہوتے ہو۔ میں آیت ایک پڑھتا ہوں لیکن اسی آیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے ایران توران کرنا پڑتا ہے مثالوں سے۔ آیت ایک ہی ہوتی ہے، تو وہ جو میری مثالیں یا لطیفے ہیں وہ اس آیت سے ہٹ کر نہیں ہوتے۔ اگر ہٹ کر ہوتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ یہ صرف لطیفہ آپ کو فریش کرنے کے لیے، اس کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض دفعہ درمیان میں کھانا میں چٹنی، سیلڈ، رائتا وغیرہ آتا ہے نا، نیمو ویمو، یہ سب گریویاں ہوتی ہیں نا، تو یہ تو بیان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ تھک جاتے ہیں ورنہ۔